کہ وہ پرس کو اٹھا دیں. جناب محترم غلام محمد صفی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، آل پارٹیز حریت کانفرنس 19 جولائی 2025 کو مسجد شہداء سے پنجاب اسمبلی تک ایک ریلی کا اہتمام کرنے جا رہی ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 19 جولائی 1947 مقبوضہ جموں و کشمیر میں کشمیری قیادت نے، کشمیری رہنماؤں نے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ کی قیام پاکستان کی جدوجہد کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا، یہ قرارداد پاس کی تھی کہ پاکستان جب بھی وجود میں آئے گا، کشمیر کے لوگ اس پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کرتے ہیں. گویا کشمیریوں نے پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا. بدقسمتی سے جموں و کشمیر کے مہاراجہ نے، جو ایک نان مسلم تھا، ڈوگرا تھا، اس نے ہندوستان کے کہنے میں آ کر اس مسلم اکثریت کی ریاست کا الحاق ہندوستان کے ساتھ کر دیا، اور ہندوستان اس الحاق کی بنیاد پہ خود کو کشمیر کا مالک سمجھنے لگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک فرد واحد اس کا فیصلہ ایک ریاست کی نمائندہ قیادت کے فیصلے کے مقابل کھڑا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی کوئی حیثیت ہو بھی سکتی ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ ایک فرد کی، ایک قوم کے مقابلے میں بات جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو ہندوستان الحاق کی دہائی دیتا ہے، جبکہ جموں و کشمیر کے عوام نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ 19 جولائی 1947 کو کیا تھا. اسی دستاویز الحاق اور قرارداد الحاق پاکستان کی یاد منانے کے لیے آل پارٹیز حریت کانفرنس 19 جولائی کو مسجد شہداء سے لے کر پنجاب اسمبلی تک ایک ریلی کا اہتمام کر رہی ہے. اور آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم یہ چاہیں گے کہ زندہ دلان لاہور خاص طور پر حریت کانفرنس کی اس ریلی میں شریک ہوں،
اس کو کامیاب بنائیں۔ میں یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس پورے خطے میں، ساؤتھ ایشیا میں، واحد ایک ملک ہے، ہندوستان، جس نے اپنی آزادی کے بعد 1947 کے بعد اپنی ٹیریٹری میں اضافہ کیا ہے۔ کوئی اور ایسا ملک نہیں ہے اس پورے خطے میں جس نے دوسری ٹیریٹریز پہ قبضہ کیا ہو، اس کو اپنے ساتھ ملایا ہو۔ یہ صرف ہندوستان ہے۔ اس نے صرف کشمیر پر ہی قبضہ نہیں جمایا، اس کا گوا، دمن، دیو، اس پر قبضہ ہے۔ اس کا نیپال کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، کالا پانی اور سستا کے حوالے سے۔ اس کا چائنا کے ساتھ تنازع چل رہا ہے، کیونکہ ہندوستان توسیع پسندانہ عزائم لیے ہوئے ہے۔ اس نے یہ بات چھپا کر نہیں رکھی کہ ہندوستان اس نقشے پہ اکتفا نہیں کر سکتا جو نقشہ اس وقت ہندوستان کا ہے۔ وہ ایک ایسا اپنا نقشہ وجود میں لانا چاہتا ہے جس میں جموں و کشمیر سر کی حیثیت رکھتا ہو، سری لنکا اس کے پیروں کی حیثیت رکھتا ہو، اس کا ایک بازو نہر سویز میں ہو اور دوسرا بازو سنگاپور میں ہو۔ یہ بالکل ویسی ہی توسیع پسندانہ عزائم کی نمائندگی ہے جیسے توسیع پسندانہ عزائم اسرائیل کے ہیں کہ وہ ایک گریٹر اسرائیل وجود میں لانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ قتل و غارت گری کرتا ہے، وہ معصوم انسانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگتا ہے، وہ ظلم و زیادتی کی ہر صورت اختیار کرتا ہے، وہ ہسپتالوں کو نہیں چھوڑتا، وہ یتیم خانوں کو نہیں چھوڑتا، وہ مدرسوں کو، اسکولوں کو، کالجز کو، یونیورسٹیز کو نہیں بخشتا۔ ہندوستان نے بھی یہی طرز عمل کشمیر میں اور دوسری جگہوں پہ اختیار کیا ہوا ہے، یہ جان کر، یہ سوچ کر کہ جموں و کشمیر جو ایک مسلم اکثریتی ریاست ہے، اس کو اس کی مسلم شناخت سے محروم کر دیا جائے، اس کے تشخص سے اس کو محروم کر دیا جائے، اس کے لوگوں کو آزاد کشمیر اور دوسری جگہوں پہ مہاجر بننے پر مجبور کر دیا جائے، وہاں کے لوگوں کو قید و بند کی صعوبتوں میں گرفتار کر لیا جائے، مبتلا کر دیا جائے، ان کے گھروں کو بلڈوز کیا جائے، وہاں کے بسنے والے ملازمین سے ملازمتیں چھین لی جائیں۔ اس طرح وہ ہندوستان کا سکہ رائج کرنا چاہتے ہیں مقبوضہ جموں و
کشمیر میں، لیکن جموں و کشمیر کے عوام نے بھی ان کے مقابل اٹھ کھڑے ہونے کا، ان کا مقابلہ کرنے کا سیاسی سطح پہ، عسکری سطح پہ، سفارتی سطح پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہندوستان کے ہر وار کا مقابلہ کریں گے۔ یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان ہمارے مسئلے کو، جو حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے، جو اقوام متحدہ کا تسلیم کردہ مسئلہ ہے، جس کے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں، اس مسئلے کو کبھی اپنا اندرونی مسئلہ قرار دیتا ہے، کبھی اس کو بائی لیٹرل ایشو کا نام دیتا ہے، کبھی کشمیریوں کو دہشت گرد قرار دیتا ہے، کبھی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بات کرنے والے پاکستان کو ہب آف ٹیررزم قرار دیتا ہے۔ لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ باتیں اب فرسودہ ہو چکی ہیں، اب ان باتوں میں کوئی وزن نہیں رہا۔ اب پوری دنیا اس حقیقت کو سمجھ چکی ہے کہ کشمیر ہندوستان کا کوئی اندرونی مسئلہ نہیں، یہ کوئی دو طرفہ مسئلہ نہیں، یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، اور اسے بین الاقوامی قراردادوں، کشمیریوں کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔